رات کا سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ گلی کے سرے پر ایک زرد بلب ٹمٹما رہا تھا، جیسے کسی کی امید بجھنے کے قریب ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس گھڑی کی ٹک ٹک اور کبھی کبھار باہر سے گزرنے والی گاڑی کی آواز سنائی دیتی۔ فراز کرسی پر بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا خط تھا، جس پر وقت کی دھول جمی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے کسی بھولے ہوئے راز کی حفاظت کر رہا ہو۔ یہ خط سدرا کا تھا، جس کی خوشبو اب مدھم پڑ چکی تھی، لیکن یادیں اب بھی تازہ تھیں۔ فراز نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ فراز، اگر کبھی ہم الگ ہو جائیں تو جان لینا کہ محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، مگر کبھی قسمت ہمارے خوابوں سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں چاہا ہے، مگر شاید ہمیں ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ زندگی ہمیں جس موڑ پر لے آئی ہے، وہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ بس دعا کرنا کہ ہم کہیں کسی اور جہان میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ زندگی جی سکیں جو ہمیں یہاں نصیب نہ ہو سکی۔ آنکھوں میں دھند سی چھا گئی، وہ رات یاد آ گئی جب سدرا کی شادی تھی۔ سجے ہوئے گھر، روشنیوں کی چمک اور بینڈ باجے کی آوازوں کے بیچ فراز کہیں کھو گیا تھا۔ وہ ان لمحوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یقین نہیں کر پایا تھا کہ وہ لمحہ آ چکا ہے جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا تھا۔ سدرا دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی، اور فراز وہیں ہجوم میں کھڑا بے بسی سے سب دیکھ رہا تھا۔ کیا محبت واقعی قسمت سے کمزور ہوتی ہے؟ کیا وہ ایک بار اسے روکنے کی ہمت کرتا تو کہانی کا انجام بدل سکتا تھا؟ ان سوالوں کا جواب شاید کبھی نہ ملتا۔ وقت گزر چکا تھا، فراز نے زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، مگر کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ مٹتے نہیں، بلکہ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ اس نے خط تہہ کیا اور دراز میں رکھ دیا، جیسے کسی خزانے کو پھر سے چھپا دیا گیا ہو۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، اور یوں لگا جیسے سدرا کی آخری دعا اب بھی ہوا میں گھل رہی ہو۔ کچھ کہانیاں مکمل ہونے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ دل کے کسی کونے میں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، جیسے کوئی لمس جو چھو کر بھی مکمل نہ ہو سکا ہو۔